بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تھوڑی دیر پہلے بلکہ کوئی نہیں، تھوڑی دیر نہیں، زیادہ دیر ہو گئی ہے، لیکن یہ آج ہی کا واقعہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں بڑی پتے کی بات کی، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ان ہاؤس چینج ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کا بھی ایک فورم ہے اور اپوزیشن کا بھی فورم ہے. ہم ان ہاؤس چینج کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم جائزہ لیں گے، دیکھیں گے، بات کریں گے. اور یعنی کہ وہ بیسیکلی جو پیپلز پارٹی کا جو پرانا فارمولہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر پی ڈی ایم جو تھی اس میں رکھنا پڑا تھا، یعنی پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، تو اسی کو وہ فالو کرنا چاہ رہے ہیں. 2 دن پہلے جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے یا ہم کو جو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور موقع بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی تحریک عدم اعتماد کی اگر کوئی موو بنتی ہے تو وہ ہمیں ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. اور جو حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے، اور انہوں نے ان سے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. ایون کہ ان کے اتحادی بلکہ پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ قانون سازی جو لاسٹ ہوئی تھی جوائنٹ سیشن، اس میں بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. بہت سے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ اگر حکم کریں ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے یعنی گورنمنٹ کو، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ نے حکم کرنا ہے تو ہم ابسٹین کر جائیں گے، ہم غیر حاضر ہو جائیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ حالات بڑے سازگار ہیں، لیکن یہاں پر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے نواز شریف صاحب. وہ کیا ہے؟ ابھی کل لاہور پریس کلب میں بیٹھے ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک سینئر صحافی ہیں، جیو کے بیورو چیف ہیں، رئیس انصاری صاحب. وہ گفتگو کے دوران وہ ریحام خان بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور سب باقی بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو بحث چل رہی تھی، باتیں چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی حکومت ٹائم گزار جائے گی، یا یہ مہینہ اس کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ وہ یعنی دسمبر کے اگلے ہفتے سننے میں آ رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی آج کہا کہ جی کہ ایک آپشن ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی خبریں اس وقت مارکیٹ میں، یا کم از کم جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح کی خبریں یا اس طرح کی باتیں آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور باتیں پھر اسی طرح ہی نکلتی ہیں، باہر صحافیوں تک آ جاتی ہیں. تو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو رئیس انصاری صاحب نے بڑے دو ٹوک انداز میں، جس کو کہتے ہیں نا، وہ کہا کہ حکومت تبدیل نہیں ہو رہی. وجہ سب چونگے کیوں نہیں ہو رہی؟ حالات تو بڑے سازگار ہیں، اور عام صحافیوں کا جو پریس کلب ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، صحافی جب جہاں پر بیٹھتے ہیں تو ان کو جو فیل آ رہی ہے حالات و واقعات سے، فضا سے، صحافی کو ذرا پتہ چل جاتا ہے نا، چیزوں کی فیل لے لیتا ہے. تو وہ آ رہی ہے کہ شاید جو ادارے تھے عمران خان صاحب کی سپورٹ میں، اب وہ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر ان کے خلاف کوئی بھی موو آئے گی تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ غیر پاکستان کی جو سیاسی کلچر ہے پاکستان کا، یا پاور پالیٹکس ہے جو پاکستان کی، اس میں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی حکومت سے ذرا فاصلہ اختیار کر لے تو اس کو یوں ہی سمجھا جائے گا، اس کی تشریح یوں ہی، کانوٹیشن اس کی یہی ہوگی کہ جی کہ اب وہ ساتھ نہیں ہیں، اب وہ تبدیلی چاہتے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ پلوانوں جنہیں آ کے ڈیگنا ڈیگ لے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. تو وہ بیسیکلی ان کی یہ غیر جانبداری ہی ان کی ایک طرح سے جانبداری ہوتی ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اب وہ شاید کسی اور کے ساتھ ہیں. تو صحافیوں کے اندر یہ والی فضا تھی یا یہ والی فیل پائی جاتی ہے. تو جب رئیس انصاری صاحب نے یہ والی بات کہی تو سب چونک پڑے، کیونکہ ان کا اسٹیچر اس طرح کا ہے کہ یار وہ ایک تو سینئر صحافی ہیں، اور پھر ایک اہم پوزیشن کے اوپر ہیں، جیو لاہور کے وہ بیورو چیف ہیں. تو انہوں نے پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کی. یہ میں ان کے مطلب انہوں نے چونکہ آف دی ریکارڈ نہیں کہا تھا، میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ عرصہ پہلے میں رہ کے آیا ہوں ادھر، اپنا کیا ان کا نام ہے جی، نواز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں لنڈن گیا تھا. تو وہاں پر میں نے ان سے گفتگو کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو کب فارغ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا تسی عمران خان ہو یا میرے نال ہو؟ تو میں نے کہا نہیں سر، میں تو ایک سوال پوچھا ہے آپ سے. تو وہ نواز شریف صاحب نے ہنس کے کہا کہ نہیں میں بھی آپ سے مذاق کر رہا ہوں، لیکن ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ اس طرح کے کھیل تماشوں میں آئیں.
اور کہ جی کھیل تماشا تو نہیں ہے، یہ تو بڑے حالات خراب ہیں ملک کے، اور حکومت ویک ہو چکی ہے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے، نظر تو یہی آ رہا ہے۔ تو ان کے میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، یہ ہمیشہ اسی طرح وہ جو کھڈی کھڈا کھیلا کرتے ہیں، یہ کھڈی کھڈے کے لفظ استعمال نہیں انہوں نے کیے، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ جو ہمیشہ سے جو وتیرہ ہے یوں کہہ لیں، میں وہ سسٹم میں نہیں آنا چاہتا۔ پھر پوچھا جی کہ علاج کیا ہے، انہوں نے کہا جی علاج جو بھی ہو، بس ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو، اور جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں اتنی جلدی بہتر ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب سے یہ سوال میرا خیال ہے رئیس انصاری صاحب نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہاں پر یہ ذکر نہیں ہوا تھا کہ یہ وقت سے پہلے الیکشن کیسے ہو جائیں گے یا جلد سے جلد الیکشن کیسے ہو جائیں گے۔ تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملانا چاہ رہے، وقت سے پہلے الیکشن کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہی ہو سکتے ہیں جب ان کی وہ یا ان کی پارٹی کوئی بڑی خوفناک قسم کی تحریک جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف شروع کر دے۔ ادروائز یہ ان ہاؤس چینج وغیرہ، کیونکہ مریم صاحبہ نے یہ والی بات جو ہے وہ پریس کانفرنس اسلام آباد میں کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کر دی تھی کہ جی کہ ان ہاؤس چینج ہم لانا نہیں چاہتے، کیونکہ ان ہاؤس چینج جن کی مدد کے ساتھ آتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ تو لیکن نواز شریف صاحب کے برعکس شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جی کہ ان ہاؤس ایک آپشن ہے چینج، ان ہاؤس چینج، وہ پارٹی بھی کہہ رہی تھی۔ تو اس کے پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ دو تو ہیں اپنا کیا اس کو کہتے ہیں خیالات وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرانی ہی سیاست کے اصولوں کے اوپر چل کر پرانا ہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن نواز شریف صاحب ان کو اپنا کہہ لیں نہ نام نہ کندھا استعمال کرنے دینا چاہتے ہیں۔ ایک خبر وہاں پر یہ بھی ڈسکس ہوئی کہ جی کہ وہ شہباز شریف صاحب کسی لیول کے اوپر کسی صاحب کے ساتھ، کیونکہ آج تو انہوں نے تردید کر دی ہے کہ جی کہ میری کسی یعنی پنڈی میں کسی اہم شخصیت کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں ادھر گیا ہوں، اس طرح کی انہوں نے بات کہی ہے۔ تو حالانکہ وہ خیال یہ کیا جا رہا تھا، یہ تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی، کوئی 15-20 دن پہلے کی یہ واردات ہے یا یہ کہانی ہے کہ جب یہ والی خبر آئی تھی تو فوراً لوگوں کا دھیان جو گیا تھا کہ شاید وہ آرمی چیف سے ملے ہیں، اور پھر وہ سوال بھی ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان سے بھی سوال ہوا تھا کہ میرا خیال ہے یہ بلوچستان میں سوال ہوا تھا، کوئٹہ میں صحافیوں نے کیا تھا کہ جی کہ آپ تو اصول قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن خبریں یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی قمر جاوید باجوہ صاحب جو چیف آرمی سٹاف ہیں ان سے ملاقات ہو چکی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا اعتماد میں لیا گیا، یا یہ ملاقات کے بعد آپ کو اعتماد میں لیا گیا یا پہلے لیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے نالج میں یہ والی بات نہیں ہے۔ تو وہ آرمی چیف صاحب سے ملاقات والی کہانی جو تھی وہ لوگوں کا خیال تھا فوری طور پر کہ یہ، کیونکہ یہ اعزاز سید صاحب نے بھی یہ والی خبر میرا خیال اپنے ولاگ میں کی تھی یا کہیں اور کی ہوگی اپنے چینل پہ، میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ والی بات کہی تھی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کی، نہیں آرمی چیف صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ ملاقات جو ہے وہ چکلالہ ایئر بیس کے پاس جو کسی اور شخصیت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ اور جو شخصیت ہیں یہ ان کا بھی کہنا تھا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں درمیانی واسطے ہوتے ہیں، درمیان میں جو وچولے ہوتے ہیں نا، وہ بیچ بچاؤ کا مطلب وہ جن کے ذریعے مطلب درمیانی واسطہ ایک کہہ لیں کہ وہ جن کے ذریعے رابطے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں جو پیغام رسانی کا بھی کام کرتی ہیں یا میڈییٹر کا کام کرتی ہیں۔ تو وہ بہرحال چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، تو آج انہوں نے یہ والی بات کر دی تھی۔ تو کہنا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب سے تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن درمیانی واسطے سے شہباز شریف صاحب نے یہ پیغام دیا تھا کہ جی ان ہاؤس چینج کا کچھ کرتے ہیں، کچھ کریں۔ تو آگے سے جواب یہ آیا تھا کہ جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا آپ پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، آپ پرائم منسٹر بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو فوری طور پر تو نہیں بن سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا تو پھر فائدہ کیا ہے، پھر کچھ اور راستہ نکالتے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ یہ جواب دیا گیا تھا اس طرف سے شہباز شریف صاحب کو۔ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ یہ آپشن اویل کرنا چاہ رہے تھے، یہ والی جو ہے نا ان ہاؤس چینج والی۔ تو آگے سے یہ والا جواب آیا، کیونکہ ابھی تک کی معاملات یہ ہیں کہ
کبھی خبر آتی ہے کہ جی کہ وہ رابطے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے بھی ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرف سے ایک ہی جواب ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور پھر رئیس انصاری صاحب نے وہی بات آپ کو، یعنی میں کوٹ کر رہا ہوں جو ان کو، وہ بھی وہی بات بنتی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے متعلق رئیس انصاری صاحب کا بھی یہ خیال تھا، اور جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ والی بات کی کہ آپ پرائم منسٹر ہوں گے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، وہ میں نہیں ہوں گا، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر فی الوقت ابھی تک کہہ لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تحفظات ہیں کہ مسٹرسٹ کہہ لیں، وہ والا معاملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتماد کا خسارہ، یا جس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، اعتماد کا فقدان یوں کہہ لیں، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ تو مریم صاحبہ کے اوپر بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ واپس آ کر جو انہوں نے معاملہ کیا تھا پرویز مشرف کے خلاف وہ ہمارے ساتھ کریں گے، لیکن نون لیگ والے کہتے ہیں کہ وہ تو ایک عدالت کا آرڈر تھا، حکم تھا، اگر ہم نہ کرتے تو وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی، اور ہم نے یہ والی جو بھی کارروائی شروع کی تھی یہ کیانی صاحب کو بتا کے ان کو اعتماد میں لے کے کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ اس طرف کی ہے کہ معاملہ جو کہ تو کھڑے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ مقامی اپوزیشن جو ہے، متحدہ اپوزیشن، وہ چانس لینا چاہ رہی ہے کہ جی کہ ہم جو ہیں وہ تحریک اعتماد کی کارروائی کریں اور کوئی ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں، لیکن دو شخصیات نہیں چاہ رہی، شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہ رہی جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہ رہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر ایک حد تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں یا سیم پیج کے اوپر ہیں، تو بات غلط نہیں ہوگی۔ لیکن اب $1 ملین کویسچن کیا ہے؟ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نہیں سوچ رہی، ان ہاؤس چینج کا نہیں سوچ رہی، تو پھر کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ حالات تو اچھے نہیں ہیں، یہ ناراضگی بدرجہ اتم موجود ہے، اور ناپسندیدگی اور دل کا برا ہونا، مطلب دل کا کھٹا ہونا، آس کا ٹوٹ جانا، امید کا ختم ہو جانا، یہ ساری کیفیات موجود ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان ہاؤس تبدیلی آپشن کیوں نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے، اس کا جواب ضرور تلاش کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔